میرے عزیز بہنوں اور بھائیوں، میں آج آپ کے سامنے ایک بہت اہم مضمون پیش کرنا چاہتا ہوں۔ یہ مضمون ہے کہ بائبل میں آخر زمانہ کیا ہے۔ آئیے دیکھیں بائبل میں آخر زمانہ کیا ہے۔ آج کا ہر انسان پرانے اور نئے زمانے کی الجھن میں پڑا ہوا ہے۔ ابتدائی کلیسیا کی طرح ہم خود کو احساس اور توقع کے تناؤ میں دیکھتے ہیں۔ بہت سے طریقوں سے خدا نے ہمارے باپ دادا سے نبیوں کے ذریعے بات کی، اور اس نے آخر زمانے میں اپنے بیٹے کے ذریعے ہم سے کلام کیا، جیسا عبرانیوں 1 باب اور 2 آیت میں لکھا ہوا ہے۔ اس نے زمانے کے آخر میں ہم سے بیٹے کی معرفت کلام کیا، جسے اس نے چیزوں کا وارث ٹھہرایا اور جس کے وسیلہ سے اس نے عالم بھی پیدا کیے۔ خدا نے اسے ہمارے لیے فدیے کے طور پر اس دنیا کے شروع سے ہی چن لیا تھا، لیکن اس نے آخری دنوں میں ہم پر ظاہر کیا، جیسا کہ پہلا پطرس 1:20 میں لکھا ہے۔ اس کا علم تو بنائے عالم سے پیشتر سے تھا، مگر ظہور آخر زمانے میں ہمارے لیے ہوا۔ اینڈ ٹائم یعنی آخر زمانہ پہلے سے ہے یا ابھی نہیں، اس کے تناؤ کو سیکھنا ہمارا فرض ہے، اور اسی کے تناؤ میں آج کل ہم آگے بڑھ رہے ہیں۔ دراصل اینڈ ٹائمز یعنی آخر زمانہ یا آخر وقت یا آخر دنوں کی بہترین تفسیر جو ہے، اس کو ہم کہتے ہیں انتظار کا وقت، انتظار کا زمانہ۔ یہ وہ انتظار نہیں جو ہم کرتے ہیں، بلکہ وہ انتظار ہے جو خدا کا بیٹا باپ کے دہنی طرف بیٹھ کر کر رہا ہے۔ یعنی کہ ہم بھی انتظار کر رہے ہیں اور خدا کا بیٹا بھی انتظار کر رہا ہے۔ اور لکھا ہے، اور ہمارا یہ ایمان ہے، ہم اس کو ہر وقت دہراتے ہیں کہ یسوع مر گیا، زندہ ہوا اور باپ کے دائیں ہاتھ جا بیٹھا ہے، جہاں سے وہ زندوں اور مردوں کی عدالت کرنے کے لیے آئے گا۔ لیکن فی زمانے میں، آج کل کے زمانے میں، آخر زمانے کی بہت سی کہاوتیں ہیں، بہت سے ناول لکھے گئے، بہت سی فلمیں بنائی گئی، ڈرامے اس کے اوپر گئے، بہت سے ٹی وی شوز ہوتے ہیں، ہسٹری چینل کے اوپر چلتے ہیں۔ جیسا کہ ایک فلم ہے جس میں یہ دکھایا گیا ہے، لیفٹ بیہائنڈ جیسی فلموں سے ہم مسیحی جو ہیں وہ مایوس ہو جاتے ہیں، اور ہمیں یہ چیزیں پڑھ کر ہمیں مایوسی، یہ ناول پڑھ کر، یہ کہانیاں پڑھ کر ہمیں مایوسی ہوتی ہے۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم ناامید ہو جائیں، یہ سوچ کر اپنی آنکھیں بند کر لیں کہ ہمیں دنیا کے خاتمے کی فکر نہیں کرنی چاہیے۔ ہر روز کسی نہ کسی کے لیے یہ آخری دن ہوتا ہے، یعنی انسانی موت، لوگ مرتے ہیں، ان کے لیے آخری دن ہو جاتا ہے۔ اور جس کے لیے دوسرے پطرس 3:3 میں لکھا ہوا ہے، اور وہ پہلے جان لو کہ آخر دنوں میں ایسے ہنسی اور ٹھٹھا کرنے والے لوگ آئیں گے، اور وہ اپنی خواہش کے مطابق چلیں گے۔ آئیے دیکھیے کہ کلام مقدس میں اس آخر وقت کا کیا مطلب ہے۔ ایک ہم عصر انجیلی بشارت کے ماہر نے
مقدس صحیفوں میں استعمال ہونے والے آخری زمانے یا آخر ایام کے بارے میں ایک مختصر جواب دیا ہے۔ وہ یہ ہے کہ یسوع کی دوسری آمد کے ارد گرد آخر وقت کی مدت کو مختلف طور پر آخر وقت، آخر گھڑی، آخر ایام، خداوند کے دن، فیصلے کے دن، خدا کے غضب کے دن، سزا کا دن، زمانوں کا اختتام، سب چیزوں کا اختتام کہا جاتا ہے۔ بہت سی چیزیں ان تاثرات کی وقتی تکمیل نئے عہد نامے میں پختہ یقین کو نمایاں کرتی ہے، جبکہ تاریخ کا موجودہ دھارا اس وقت ختم ہو جائے گا جب یسوع واپس آئے گا۔ پہلی آمد کی امید کا یقین جو ہے وہ پورا ہو چکا، اور پہلی آمد یقینی ہونے کی وجہ سے ہم دوسری آمد کو بھی یقینی سمجھتے ہیں۔ اعمال 1:7 میں یہ کہا گیا ہے ان لوگوں کے لیے جو لوگ کسی طریقے سے، کسی حساب کتاب سے، کسی اپنی نبوت کے طور پر آخر زمانے کا تعین کرتے ہیں، تاریخیں نکالتے ہیں، اینڈ ٹائم کے لیے پیش گوئیاں کرتے ہیں، ان کے لیے اعمال 1:7 کا میں حوالہ دینا چاہتا ہوں۔ اس نے ان سے کہا کہ وقتوں اور معیاروں کو جاننا جنہیں باپ نے اپنے اختیار میں رکھا ہے تمہارا کام نہیں۔ یعنی خداوند یسوع مسیح یہاں پہ خود فرماتے ہیں کہ جس چیز کو باپ نے اپنے اختیار میں رکھا ہے ان کو جاننا ہمارا کام نہیں۔ ہم نہیں تعین کر سکتے آخر وقت کو اور آخر زمانے کو۔ ابتدائی کلیسیا شروع سے ایپوکلپٹک ڈیولزم کے اوپر یقین رکھتی تھی۔ یہ ایپوکلپٹک ڈیولزم کیا ہے؟ یہ ہے کہ یسوع کی دو آمدیں ہیں، پہلی آمد اور دوسری آمد۔ یسوع مسیح کی دو بار زمین پر آمد، اس کی پہلی آمد ایک نیا عہد لے کر آئی اور دوسری آمد ایک نئی دنیا لے کر آئے گی۔ اس طرح پہلی آمد مکمل ہونے کے بعد دوسری آمد کا انتظار کیا جاتا ہے اور ہم کر رہے ہیں، اور یہی موقف کلام پاک سے مطابقت رکھتا ہے۔ اس کو کچھ اس طرح سمجھتے ہیں ہم، یا سمجھنا چاہیے کہ ہم آخر دنوں میں رہتے ہیں جب تک یسوع مسیح واپس نہ آ جائے، اور روح القدس نئے عہد نامے کے الہامی مضامین کے ذریعے یہ بتاتا ہے کہ ہم ان آخری دنوں میں ہیں، جیسا پالوس رسول، پطرس اور عبرانیوں کے مصنف ایک دوسرے کی تائید بھی کرتے ہیں کہ ہمارے خداوند یسوع مسیح کے جی اٹھنے اور اٹھائے جانے کے دنوں کو ہی ہم اختتام کا آغاز کہتے ہیں۔ آخر زمانے کا آغاز کب سے ہوا؟ یسوع مسیح کے جی اٹھنے کے بعد سے آخر زمانے کا آغاز ہو گیا۔ آخر ایام یا اختتامی اوقات کو سمجھنے کے لیے کچھ لوگ مرکز 13 باب کا حوالہ دیتے ہیں، جس میں یسوع وہاں آخر ایام کی بات کرتے ہیں، جو کہ یروشلم کی تباہی کے متعلق ہے۔ جو رومی حکومت کے وقت پہ ہوئی وہ تباہی، اور یسوع مسیح کی یہ پیش گوئی جو اناجیل کے مصنف ہیں اور جو خطوں کے مصنف ہیں انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھی، اور پھر وہاں پہ
यसु मसीह इसी अरसे में मसीहियों के ऊपर बड़ी मुसीबत का भी जिक्र करते हैं। यहाँ पे जो 70 AD में टेम्पल की हैकल की डिस्ट्रक्शन हुई थी, उसके मतलब मैं कुछ बताना चाहता हूँ कि जो एम्परर टाइटस था, उसका नाम एम्परर टाइटस था, उसने टाइबेरियस जूलियस अलेक्जेंडर के साथ मिलकर 4 लीजन जो फौज थी रोमियो की, उसने हैकल के ऊपर और यरूशलेम के ऊपर चढ़ाई की, जिसको जूइश रोमन फर्स्ट वार या ज्यू रोमन फर्स्ट वार भी कहते हैं। और इसमें उसने इतनी तबाही की कि कहा जाता है कि 1.1 मिलियन लोग जो थे इस लड़ाई में मारे गए। तो ये, और उसने हैकल की जो है वो बुनियादें तक जो थी वो उखेड़ दी। वो ये समझते थे कि शायद हैकल की बुनियादों, हैकल की दीवारों में जो था वो सोना होगा। तो उन्होंने उसको आग लगाई, हैकल को आग लगाई, और वो सोना निकालने की कोशिश भी की, लेकिन वो ऐसा ना कर सके। और फिर यसु मरकस 13 बाब में आखिरी ज़माने में जंगों की बात करते हैं, कुदरती आफात की बात करते हैं। ये दरअसल आखिर ज़माने का आगाज़ था। और मरकस 13:9 में यसु ये भी कहते हैं कि मेरे नाम से बहुत से लोग आएंगे जो आप लोगों को गुमराह कर देंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि इब्रानियों का मुसन्नफ और पतरस रसूल हमें ये सिखाते हैं कि हम आखिर दिनों में हैं। इस तरह पौलुस रसूल अपने सरपरस्त तीमुथियुस, जो आखिरी दिनों में इफिसस में खिदमत कर रहा था, उसको आखिर ज़माने का हवाला देते हैं। उस वक्त वो कोई मुस्तकबिल दूर की तारीख उसको नहीं बताते। ये अगर आप इसको 2 तीमुथियुस 3:1 को आप देखें तो वहाँ पे वो कहते हैं कि आखिर ज़माने में तू रह रहा है, तू आखिर ज़माने में है। तो ये बाइबल के चंद हवाले हैं जो आखिर ज़माने के हवाले हैं। हवाले तो बहुत से पाए जाते हैं, लेकिन ये हवाले इस बात को पेश करते हैं कि आखिर ज़माने का जो शुरू था वो खुदावंद यीशु मसीह के ज़िंदा उठाए जाने के बाद शुरू हुआ, और उसकी आमद, दूसरी आमद तक यह जारी रहेगा जब तक यीशु मसीह इस दुनिया में नहीं आते। उस वक्त तक ये दौर जो है, जिसको आखिरी अशरा कहते हैं, ये जारी रहेगा। उस वक्त इसका इख्तिताम होगा। फिर यसु जब आएंगे वो एक नई दुनिया लेके आएंगे, वो एक नई दुनिया बनाएंगे। अब एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ। कलीसियाओं की तारीख में बहुत दिलचस्प वाक़यात पेश आए और बहुत दिलचस्प थियोलॉजीज़ पेश की गई, जिसमें कलीसिया का खुफिया तौर पर ज़मीन से उठाए जाने का तस्वर रहा है, और फिर 1000 साला बादशाही या तसलसल, ज़मीन पर यसु का लफ्ज़ी 1000 साल बादशाही का दौर, और यह दौर गुनाह की मौजूदगी में और शैतान की तरफ से आखिरी सरकशी के वक्त होगा। इसको हम आखिरी चीज़ों का मुताला भी कहते हैं। ये एक अक़लीती ग्रुप में पेश किया गया। अक़लीती ग्रुप इसके ऊपर यकीन रखता था, और यहाँ पे मैं आपको बताता चलूँ कि यीशु की जो
آمد ہے وہ خفیہ آمد نہیں ہوگی. یہ جو تصور ہے خفیہ طور پر کلیسیا کو اٹھائے جانا، یہ ایک نیا تصور تھا جو 18ویں صدی میں پیش کیا گیا. وہ دراصل وہ لوگ پہلا تھسلنیکیوں 4 باب 13 سے 18 آیت کا حوالہ دیتے ہیں. پالوس رسول یہاں پہ دراصل ان ایمانداروں کی بات کرتا ہے، اس حوالے میں ان ایمانداروں کی بات کرتا ہے جو مر گئے تھے اور کلیسیا اس کے لیے فکر مند تھی، ان میں فکر پائی جاتی تھی. اور ان کے حوالے سے پالوس رسول اس حوالے میں لکھتا ہے. یہاں پہ پالوس رسول کلیسیا کے خفیہ اٹھائے جانے کے بارے میں بات نہیں کرتا. اور یہ جو اقلیتی نظریہ ہے یہ آج بھی کچھ کلیسیاؤں میں پایا جاتا ہے. لیکن ہم آج بھی کلیسیا کے عقیدی رسولوں کے ایمان کے اوپر قائم ہیں کہ مسیح مر گیا، مسیح جی اٹھا، مسیح دوبارہ آئے گا. بے شک ان آخری ایام کے بارے میں بائبل میں دیگر اہم معاملات کا انکشاف بھی کیا گیا ہے، جن میں مخالف مسیح، حیوان، اور آخری ایام میں مسیحوں کے اوپر ظلم ڈھایا جانا اور آخری زمانے کی مصیبتیں شامل ہیں. یہ جو نظریہ جس کا میں نے پہلے ذکر کیا، وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح خفیہ طور پر کلیسیا کو اٹھا لے گا تاکہ وہ آخری زمانے کی مصیبتوں میں سے نہ گزریں. یعنی کہ پری ٹریبولیشن، وہ کہتے ہیں کہ پری ٹریبولیشن جو ہے پری ٹریبولیشن سے ہی اٹھا لیا جائے گا، مصیبتوں سے پہلے ہی اٹھا لیا جائے گا. لیکن بہت سے ایسے حوالے بائبل میں موجود ہیں جس میں یسوع نے خود کہا ہے کہ آپ کے اوپر مصیبتیں آئیں گی، آپ کو یہ مصیبتیں جھیلنا ہوگی. اور یوحنا رسول مکاشوے میں اور پالوس رسول تھیموتھیوس کی کلیسیا کو، تھیسلونیکی کی کلیسیا کو، کرنتھین کی کلیسیا کو بار بار یہ کہتا ہے کہ کلیسیا کو یعنی یسوع کے جسم کو خطرہ ہے، اور ایک خاص دور بھی آئے گا جس کو حیوانیت کا دور کہتے ہیں، جس میں مکاشفہ میں جس میں حیوان کا 666 نمبر دیا گیا ہے. 666 کا نمبر دراصل ایک ناپاک شراکت کو ظاہر کرتا ہے جو کہ 777 کی پاک شراکت کی مخالفت میں قائم کی گئی ہے. اور یہ قوتیں جو شیطانی قوتیں ہیں یہ اس بات سے بھی خوف زدہ ہیں کہ یسوع کی واپسی آئندہ زمانوں کے سامنے ہونے والے واقعات میں سب سے عظیم واقعہ ہوگا. یسوع کی پہلی آمد اس دنیا میں سب سے عظیم واقعہ تھا، اور یسوع کی دوسری آمد بھی اس دنیا کا سب سے عظیم واقعہ ہوگا. مسیح کی صلیب پر پرانی دنیا کے تاریخی راستوں میں خود خدا کی طرف سے ظاہر کی گئی علامات اور نشانیاں ہیں. یسوع سے پہلے زندگی تھی، اس کی پہلی آمد کی توقع تھی جس کی پیش گوئیاں تھیں، اور پھر یسوع کے آنے کے بعد بھی زندگی ہوگی. ہمیں ان اینو ڈومینی دنوں میں صرف اس کی دوسری آمد کا انتظار ہی نہیں کرنا، بلکہ خدا کے مشن کو فعال طور پر پورا کرنا ہے. اس کی زندگی
ہمارے لیے زندہ رہی، اس کی قربانی ہمارے لیے صلیب پر مکمل ہوئی، اس کا دفن ہونا، اس کا پھر جی اٹھنا، شاگردوں پر ظاہر ہونا، آسمان پر چلے جانا، پھر روح القدس کا شاگردوں پر نازل ہونا ہمارے لیے یہ آگاہی دیتا ہے کہ ہم اس کے کلام اور مسیحی کی بادشاہت کو زمین کے کونے کونے تک پہنچائیں۔ ہمیں یسوع کے وسیع کائناتی تناظر میں آخری ایام پر اپنے سوالات کے جوابات کے بارے میں نئی خیالات کو جنم دینے کی بجائے، یعنی کہ جیسے نیلسن ڈاربی نے ایک تھیوری پیش کی جس میں اس نے کہا کہ خدا تقسیم شدہ ہے، ایسے نظریات کو گھڑنے کے بجائے، ایسے نظریات کے اوپر زور دینے کی بجائے ہمیں دوسری آمد تک جو ہے انتظار کرنا ہے، جس کو ایک بہت بڑے مفکر جن کا نام سی لیوس ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو آخری ایام کا یہ جو وقت ہے، پہلی آمد سے دوسری آمد تک کا، یہ مقدس انتظار کے ایام کہلاتے ہیں۔ یہ مقدس ایام کا اشرا کوئی غیر فعال اشرا نہیں، اس میں مسیحیوں نے انجیل کو زندہ رکھنا ہے، انجیل کی اصل حالت میں تعلیم دینی ہے تاکہ مسیح کے دوبارہ آنے سے پر بہت سی روحیں اس کے بازوؤں میں محفوظ رہیں۔ لیکن یاد رہے کہ ہم اس کام میں اکیلے نہیں، بلکہ خدا خود اس مشن کا حصہ ہے، وہ ہماری مدد کرتا ہے اور ہمیں پاک روح کے ذریعے سے آگاہی دیتا ہے۔ ایک بار پھر واضح کرنا چاہتا ہوں کہ اختتامی ایام کب ہیں؟ ہم ہمیشہ آخری وقت میں رہتے ہیں۔ ہر ایک دن اور ایک ابدیت کی زندگی کا ایک مقدس تحفہ ہے۔ ہمیں یہ دن یا یہ تحفہ حاصل کرنے کے لیے بلایا گیا ہے، نہ کہ فضول قیاس آرائیوں کے لیے۔ اس کے لیے سی ایس لوئس ایک اور جگہ لکھتے ہیں کہ آج یہ لمحہ ہمارے لیے صحیح سمت کا انتخاب کرنے کا موقع ہے، اور خدا ہمیں یہ موقع دینے کے لیے بار بار کہہ رہا ہے، اور یہ ہمیشہ نہیں رہے گا۔ ہمیں اسے لینا چاہیے یا پھر چھوڑ دینا چاہیے۔ تو یہ جو آخر زمانے کا اشرا ہے، اس کو ہم مقدس انتظار بھی کہہ سکتے ہیں۔ ہم خداوند کی دوسری آمد کا انتظار کر رہے ہیں۔ اس انتظار میں بہت سے امتحانات ہیں کلیسیا کے لیے۔ کلیسیا نے بہت سی ٹریبولیشن سے گزرنا ہے، آج بھی گزر رہی ہے، آئندہ بھی گزرنا ہے، اور آئندہ تو بہت سی نشانیاں نظر آتی ہیں کہ مسیحیوں کے اوپر ظلم ڈھائے جائیں گے۔ ایک رپورٹ کے مطابق دنیا میں آج بھی مسیحی جو ہیں وہ مصیبت میں سے گزر رہے ہیں۔ 50 ایسے ممالک ہیں جہاں پہ مسیحیوں کے اوپر موت کی تلوار ہر وقت لٹکتی رہتی ہے، اور مسیحی آج بھی مصیبتوں کا سامنا کر رہے ہیں۔ میری طرف سے خداوند یسوع مسیح میں سب مسیحیوں کو مقدس انتظار مبارک ہو۔ تھینک یو ویری مچ اینڈ ہیو اے نائس ڈے۔ تھینک یو۔